کا موقع دیا جائے۔ اچھا ایک دوہرا معیار یہ بھی دیکھیں آپ قریشی صاحب، باقی تمام جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبر سن رہے ہیں، جتنے ناظرین بھی، کہ یہ لوگ آئے تھے کہ جی ہم نے جب یہ غیر فطری سا اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم اتحاد کے، ایک دوسرے کی شکلیں تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا بیانات دیے گئے، لیکن چونکہ بغض عمران اتنا زیادہ تھا، بغض پی ٹی آئی اتنا زیادہ تھا کہ ان کو گھر بھیجنے کی جلدی تھی کہ یہ تمام لوگ ایک پیج پر آگے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ جی عمران خان صاحب نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، نہ گھر بنا کے دیے، نہ نوکریاں دیں، معیشت بڑی سفر کر رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کے لیے، معیشت کے لیے آئے تھے اور مہنگائی مکانے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال مہنگائی زیادہ ہو گئی اور آنے کے بعد ابھی کیا کر رہے ہیں، ان کا دورہ معیار دیکھیں کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکلوانے کے لیے کالیں کرتے ہیں کہ نوکری سے نکال دیں۔ اگر جتنے بھی ہمارے اینکر پرسنز ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار کمانے نہیں آتے، یہ ان کی جاب ہے یہ، تو اگر آپ ایک طرف معیشت کے لیے لوگوں کے روزگار کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ عمران خان نے وعدے نہیں پورے کیے، چلے عمران خان نے نوکریوں سے تو نہیں نکلوایا ہوگا، آپ پریشر دے رہے ہیں، یہ ان کا دورہ معیار نہیں ہے؟ یہ بالکل دورہ معیار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ اور آج میں آپ کو امتحان میں میں آپ کو ایک یہ کسوٹی پہ پرکھ لیجئے، جی آج فیصلہ کر لیں شعیب شیخ پالیسی تبدیل کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ رات گزرنے سے پہلے رہائی بھی ہو جائے گی اور شاید کیس جو ہے وہ بالکل ان کے حق میں ہو جائے اور وہ بالکل دودھ سے دھلے ہوئے باہر آ جائے، کلین سے تھوڑی سی پالیسی پہ نظر ثانی وہ کر لیں۔ اور اگر وہ اصول پر کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جھکوں گا، میرا کیس ہے اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے اور میرے چینل کو اس کی سزا نہ دی جائے، میری ذات کو اس کی سزا نہ دی جائے، تو یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور جتنے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ شاہ صاحب اب امید کی کرن کہاں، صرف سپیریئر جوڈیشری رہ گئی ہے، چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہیں پر، باقی تو اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ لگتا ہے سب چیزیں مینیج ہو چکی ہیں، تمام ادارے انہوں نے اپنے کنٹرول میں، جس طرح مافیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح گرفتاری کی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ نے صحیح نشاندہی کی، اس وقت قوم کی نظریں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پہ لگی ہیں اور میں نے آج سٹیٹمنٹ دیکھا اعتزاز احسن صاحب کا، اور ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کر سن کر بڑا حوصلہ بلند ہوا اور انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے، ہم انہیں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اگر سازش ہو رہی ہے تو اس سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ آخری امید ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو جاتا ہے اور ان کو بھی وہ جس طرح وہ آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے منصب سے انصاف کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، تو پھر جو اگریوڈ پارٹیز ہیں وہ کہاں جائیں؟ کون سنے گا؟ کس کے دروازے پہ دستک دیں؟ باقی تو بہت سے ارینجمنٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلا تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں، ریڈ لائن ہے ہماری سپریم کورٹ، چیف جسٹس آپ ساتھ دیں گے ان کا اگر یہ نوبت آتی ہے، اگر 90 دن سے اوپر الیکشن جاتے ہیں، اگر یہ فاشسٹ حرکتیں جس طرح شعیب صاحب کو گرفتاری، یہ سب چیزیں جاری رہتی ہیں، ان کی رہائی نہیں ہوتی۔ آزاد میڈیا کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے تحریک انصاف بھرپور ساتھ دے گی۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ، آنریبل ججز کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہنے کی ہماری کوشش۔ اچھا شاہ صاحب یہ اچھا اس طرح کی کارروائیوں کا ویسے ایک اور پوائنٹ ہے، کس طرح کی کارروائیاں؟ جی جمیل فضا اگر آپ اجازت دیں۔ جی جمیل سلمان جی سلمان جی شاہ صاحب آپ نے میرٹ کی بات کی نا، تو میرٹ میں ہم لوگ تو خود یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے 6 سال پرانا کیس چلانا ہے نا، آپ عوام کی عدالت میں چلا لیں۔ عوام کی عدالت مطلب یہ نہیں کہ عوام کو بلائیں اور ان کے سامنے فیصلہ ہو، آپ ایٹ لیسٹ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کو عوام کو دکھائیں اور فیصلہ کرنے دیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میں نے جب اس کیس کو پڑھا تھا، پوری ڈیٹیلز نکال رہا تھا، ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، ہر جج کے پاس ناٹ بیفور می کہتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں، اچھا سر آپ پہ آج یہ کیس لگ جائے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے جمیل فاروقی، سلمان مرزا، فضا کو، اسامہ کو، آپ نے سب کو دھوکہ دیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہ آئے اور یہ دعویٰ نہ کرے کہ بھائی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ دغا بازی کی گئی ہے، لیکن آپ پر یہ الزام لگا دیا جائے۔ سر میں نے ایک کہاوت سنی تھی، وہ گواہ چست ہوتا ہے، یہ والے معاملات ہوتے ہیں، یہ تو مدعی سست گواہ چست، مدعی سست گواہ چست والا معاملہ یہاں تو ہے ہی نہیں نا سر، گواہ ہے ہی نہیں، یہاں تو جو ہے مدعی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں۔ یہ بالکل لوگوں کو تعجب ہوا ہے
लोग इट्स शॉकिंग जो कुछ हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो आज शुएब शेख हैं, आज बोल है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और रिसीविंग एंड जो है, रिसीविंग एंड वक्त के साथ साथ बदल सकता है और हो भी सकता है कल कोई और हो। शाह साहब, प्रॉब्लम सारा यहाँ पर ये भी है कि हम बर्दाश्त तो अपने एंड पर किए जाते हैं। आप 2 मिनट के लिए, वैसे तो शुएब शेख साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो 100% हक पर खड़े हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर क्या कहीं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग बगैर बार्गेन किए हो सकती है ब्यूरोक्रेसी में? इस मुल्क के अंदर ये जो हुकूमत इस वक्त आई हुई है, ये बगैर बार्गेन किए हुए आई है। इस मुल्क के अंदर 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनकी फाइलों को पहिए लगे बगैर वो हाउसिंग सोसाइटीज चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर? तो ये तो पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट पिक्चर है। शुएब शेख साहब तो बिल्कुल क्लियर हैं अपने एंड पे, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप वैसे मौरूजी हालात देखें इस मुल्क के, तो जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे नेगेट करेंगे? आप सही कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। हमें हम अच्छा, फिर हमारा एक और हमारी बदकिस्मती है, हम कहते हैं अच्छा अब हो रहा है तो पहले नहीं हुआ था। भाई कहीं तो रुकना है, कहीं तो आपने अपने रवैये में नज़रसानी करनी है। सब देखिए गलतियां सबसे हुई, और इस्लाह का पहलू कहते हैं ना, इंसान पंघूड़े से लेकर कब्र की लाहत तक सीखने क्या गुंजाइश होती है, मौके मिलते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें नज़रसानी करनी चाहिए, हमारे रवैये दुरुस्त नहीं थे तो हमें उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को भी बड़ी खूबसूरत अपने रवैयों पर नज़रसानी लानी है। हम एक दूसरे पर तनकीद करते रहे कि आपने ये किया, मैं कहूँ मैंने ये किया और आपने ये किया, तो बात कहीं तो रुकेगी, कहीं तो उसको थमना है, और हमने उसका रुख जो है उसको दुरुस्त करना है। हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे तो मुल्क का क्या होगा? मुल्क तो डूब रहा है। इस उसामा भाई एक मिनट, अच्छा कुरैशी साहब, यहीं पे इतना हम तो इतने बेहिस हो गए बतौर मुआशरा कि यहाँ पे कोई मर जाता है, कोई जान से चला जाता है, कोई शहीद हो जाता है, तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि फलां वक्त में तो हमारा भी तो हुआ था। मतलब मौत पे भी कंपैरिजन किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर किसी ने किया है, जाहिद ने किया है, बकर ने किया है, उस पर हम उससे हम आगे बढ़े और कोशिश करें कि ऐसे रवैये, ऐसी रवायात डाले जिससे कि गुंजाइश ना हो ऐसी कोटेशंस की। तो आइए मिलकर इजहार यकजहती करें, आइए मिलकर उनके हक के लिए आवाज़ उठाएं, आइए मिलकर उनकी रिहाई का मुतालबा करें, आइए मिलकर कहें कि ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन शाह साहब, आपने देखा है अब जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना गिरफ्तारी आपने दी, उसके बाद बड़ी खुशी से, यानी पीडीएम कहने को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहलाते हैं, लेकिन ये तो आमरीत में भी नहीं होता, उस जेल भेजो, टॉर्चर करो। अब क्या इनको कोई तस्कीन मिलती है कि ये इस तरह से गिरफ्तारियां करके, एक दौर में आपने देखा फ़ोन कॉल्स भी हैं कि जरदारी साहब को इतनी सज़ा दे दो, बेनज़ीर भुट्टो को इतनी सज़ा दे दो, इसको यूँ कर दो, ऐसे कर दो, ये वो माइंडसेट आज तक चल रहा है कि अपना मुखालिफ, मतलब हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर हम किसी की आवाज़ उठा रहे हैं और कहा जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो, और हम वो नहीं करते, तो उसकी पादाश में पहले नीचे प्रेशर, फिर करते करते आप जनाब इधर तक चले जाए कि अच्छा इदारे के सरबराह को गिरफ्तार कर लें। ये एक तस्कीन मिलती है इनको, या जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि इनके साथ लोगों की सपोर्ट नहीं है, उस